سے یہ پاکستان کو تباہ برباد کریں گے تو یہ بچ جائیں گے نہیں، یہ جو آگ انہوں نے جلائی اس میں خود یہ بھی جلیں گے، یہ بھی کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے کہ مکافات عمل یہی کہتی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں گرتا ہے، انہوں نے گرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہو کے رہے گا۔ دنیا کے سارے ظالموں کی تاریخ پڑھیں، فرعونوں کی تاریخ پڑھیں، جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے قاتل تھے ان کی تاریخیں پڑھیں، ظالموں کی تاریخیں پڑھیں، بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، مکافات عمل کی بھی یہی باتیں قوانین ہیں کہ خداوند متعال کو ظلم پسند نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، اس کو اس کے رائٹ اور حقوق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا پورا سسٹم ظالمانہ سسٹم ہے، اول سے آخر تک ہر کوئی ظالم ہے۔ جو چپ ہے ان کے مقابلے میں وہ بھی ظالم ہے، جو راضی ہے وہ بھی ظالم ہے، جو کر رہے وہ بھی ظالم ہے۔ لہذا ہمارا سامنا پاکستان کے عوام یہ دیکھ لے، سن لے، ظالموں کے ساتھ ہے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھکا لیں گے، ہم تھک جائیں گے، ہم کبھی نہیں تھکیں گے، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے وطن کو بچانے کے لیے جو کام ہو پڑا ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا یہ ظالم شکست کھائیں گے اور اس وطن کے مظلوم بیٹے جیتیں گے۔ شرط ہے کہ میدان میں ثابت قدم رہے، ہم ثابت قدم ہیں۔ پاکستان کے عوام کی 90% سے زیادہ اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان پاکستان کی نجات کا ایک ذریعہ اس وقت، وہ پاکستان بچا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے، وہ نامنی کے مقابلے میں رکاوٹیں کی دیوار کھڑی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔ یہ لوگ نہیں کر سکتے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ، عوام کا ان پر اعتماد ہی نہیں ہے، چوروں ڈاکوؤں پر۔ لہذا عمران خان کو بند رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے، نہیں، تم بھی ہارو گے، تم پاکستان کو بھی ہرانا چاہتے ہو، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ لہذا پاکستان کے عوام کی چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، ہم اس کو بچائیں گے، اور ان نالائق، نااہل اور کیا سے کہتے ہیں کہ خود غرضوں کے شکنجے سے ہم پاکستان کو نکالیں گے، اپنی مادر وطن کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے، ایک دن آئے گا دیکھنا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں خواتین حضرات صرف ایک وضاحت کر لوں، پھر یہاں پہ صاحبزادہ صاحب یا جنید خان صاحب بات کریں گے کہ عدالت کا آرڈر تھا کہ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی، کہیں اور جا کے ہم لوگ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں بات چیت۔ جناب ایک سیکنڈ، جنید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے ایک دفعہ پھر دیکھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے، جو نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ یہاں پر نہ آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ جج کے فیصلوں کی اہمیت ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے اگر یہ فیصلہ کسی حوالدار کی طرف سے آتا تو امپلیمنٹ ہوتا، لیکن ہمارے جو ہائی کورٹ کی جج صاحبان بار بار فیصلے دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کی فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ان عدالتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ تو اس سے جو نفرت ہے وہ مزید بڑھے گا، اس سے فاصلے ہیں وہ مزید بڑھیں گے۔ جس طرح مجھ سے پہلے راجہ صاحب نے بات کی ہے، تو نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب بھی خان بلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے، اور خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی جڑے تھے، آج بھی جڑیں گے، اور پاکستانی عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو رویہ ہے، یہ فیڈریشن کے لیے، ریاست کے لیے، یہ اداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے اس عمل سے جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ تمام باتیں لیڈر آف دا اپوزیشن، نیشنل اسمبلی، سینٹ، راجہ ناصر عباس صاحب، جنید اکبر صاحب کر چکے ہیں، میں نے صرف آج مبارکباد پیش کرنی تھی لارجر بینچ کے تینوں آنریبل ججز کو کہ مبارک ہو جس طریقے سے آپ کی عزت افزائی آج اڈیالہ کے اسٹاف نے، سپرنٹینڈنٹ نے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کی ہے۔ امید ہے کہ بے عزتی کچھ آپ محسوس کریں گے۔ میں آپ کو، چونکہ ہم تو پارلیمنٹیرین ہیں، ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کمیٹی میں بلا کے یہ حساب پورا کر ہی لیں گے، ہم تو نہیں جانے دیں گے اس معاملے کو۔ لیکن میں جو لارجر بینچ تھا اس کے تینوں ججز کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں
सरे बाजार आपके फैसले की जो बेतौकीरी की गई है और आपकी जो बेइज्जती की गई है, आप मेरी तरफ से उसके ऊपर मुबारकबाद कबूल करें। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके फाइल करने के बाद शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें, जिसके मुझे बहरहाल आसार नजर नहीं आते कि एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजिम अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट या यहाँ पर बैठा हुआ कर्नल साहब या यहाँ पर बैठा हुआ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, वो जनाब आपसे ज्यादा ताकतवर है। ये रियलिटी है, रिटन ऑन द वॉल है, और ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत और तमाम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जनाब बड़ी शद्दोमत के साथ जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले तमाम लीडरान बात कर चुके हैं। मैं दो गुजारिशात लीगल आपको बयान करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के आर्डर के जो मैं देख रहा था कि आज का आर्डर अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जेल अथॉरिटी ने जिस तरीके से अदलिया का आर्डर आज लार्जर बेंच का नहीं माना, ये अब अदलिया की अपनी साख का मसला है। अदलिया का जो आर्डर था वो हमारा कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ, उसमें 6 लोगों के नाम लायस के भी दिए जो 2 दिन पहले मिले, उनमें भी 2 नाम इन्होंने रोक लिए। आज आपने देखा कि जो 6 नाम हम लोगों ने दिए, उन्होंने आज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी आदमी को मुलाकात करने नहीं दी। जहां तक इस आर्डर का तल्लक है, इस आर्डर में एक चीज मौजूद थी कि अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो बहर हम आके कोई स्टेटमेंट नहीं दे। आज तो इन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाने दी। लिहाजा आज अदलिया को ये सोचना चाहिए, उस लार्जर बेंच को ये सोचना चाहिए कि जेल अथॉरिटी ने उनके आर्डर की सरासर जो वायोलेशन की है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे जेल अथॉरिटी से, जिन्होंने बाकायदा तौर पे कल अदालत के अंदर कमिटमेंट की थी, एग्रीमेंट किया था, अपनी कंसेंट दी थी कि ये दोनों जो है लायर्स की मीटिंग, फैमिली की मीटिंग और वकला की मीटिंग हम इस तरीके से करवाएंगे, लेकिन दोनों दफा इन्होंने आर्डर्स को वायलेट किया। हम आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले हैं, और जो शख्स अंदर बैठा है जो हमारा लीडर है वो आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है, और वही वो शख्स है जो पाकिस्तान को जोड़ने की बातें करता है। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए इमरान खान का वजूद इस स्टेट के लिए लाजिम और मलजूम है। बहुत शुक्रिया। जेल में यहाँ पे है, तो उससे जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो जाके विजिटर सेंटर में बाइज्जत तरीके से उनको बिठाया जाता है। हमें जो है गेट पे हम लोग खड़े रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, तस्दीक करने की कोशिश की जाती है, कंडेम करते हैं इस चीज को। एक दहशतगर्द होता है या एक 302 का मुलजिम होता है, अंदर जिसको सजा सुनाई दी जाती है, उसके रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत होती है, पर हमें नहीं होती। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद खान साहब, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है, इन्होंने जोर लगा लिया, पर इनका एजेंडा आइटम जो है वो अडयाला जेल की विजिट का वो रफू चक्कर करके गोल कर देते हैं। ये हालात है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। खवातीन हज़रात, शबीर फराज साहब जी देखिए आज जो अदालती अहकामात की तौहीन हुई है, जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया, 3 बेंच के अदालत ने ये फैसला दिया था, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो इस फैसले की को न मानकर इस पे अमल दरामद न करके हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, खान साहब की बेइज्जती नहीं हुई है, ये उन जजेस की बेइज्जती हुई है, ये उस इदारे की बेइज्जती हुई है जिसको कि हम जुडिशरी कहते हैं। अगर वो अपने इदारे की और ये जजेस अपनी इज्जत को अगर इसी तरह रहने जाते